الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب مل کر ایک آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، جب کبھی بھی مسجد میں آنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے ہر سانس کے بدلے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہر سانس کے بدلے ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی رہے گی. اعتکاف کی نیت کر لیجئے. نویت سنت الاعتکاف. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیو، ماہ سفر المظفر جاری اور ساری ہے. ماہ سفر المظفر کی 25 تاریخ کو وہ ہستی کہ جنہوں نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق کر کے بتایا کہ پیارے آقا سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، پیارے آقا سے محبت کیسے کی جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے، نبی پاک سے عشق کیسے کرنا چاہیے، نبی پاک پر کیسے قربان ہونا چاہیے. ہمیں اس ہستی نے بتایا، اس ہستی نے کر بتایا، اس ہستی نے اپنے اقوال کے ساتھ، اپنے افعال کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی زندگی کے گویا ہر لمحے کے ساتھ عشق مصطفیٰ ہمیں کر بتایا کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ہستی کون ہے، وہ ہستی کون سی ہستی ہے کہ جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر اس ہستی کے جس بھی پہلو سے اگر گفتگو کی جائے تو بڑا باکمال نظر آتا ہے. صرف عشق مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں، ادب مصطفیٰ نہیں، بلکہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی اگر اس ہستی کی طرف نظر ڈالی جائے تو وہ ایک سائنسدان بھی ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں علم فلکیات بھی نظر آتے ہیں، وہ ہمیں علم ریاضی دان بھی نظر آتے ہیں، وہ ہمیں ڈاکٹر بھی نظر آتے ہیں. دیگر شعبہ جات کا ایک مضبوط قلعہ ہمیں نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس ہستی کے حوالے سے ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے، کس نتیجے پر پہنچے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امام عشق و محبت کی، میں بات کر رہا ہوں بریلی کے تاجدار کی، میں بات کر رہا ہوں ایک عاشق رسول کی، میں بات کر رہا ہوں ایک عاشق قرآن کی، میں بات کر رہا ہوں ایک عاشق صحابہ کی۔ جی ہاں، وہ جو قرآن سے ایسی محبت کرتے ہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایسی قرآن سے محبت کرتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں قرآن کی خدمت کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اگر اس شخصیت کے اوپر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، مترجم قرآن بھی وہ ہیں، مفسر قرآن بھی وہ ہیں، محدث قرآن بھی وہ ہیں، ہر اعتبار سے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، وہ کون سی ہستی ہیں؟ الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کی ذات مبارکہ ہے۔ جی ہاں، کہ جس کے حوالے سے لوگ یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہو گئے، اور وہ نعرہ بچے بچے کے دل میں اجاگر ہو گیا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یعنی عشق کی ایک الگ پہچان، عشق کی الگ ایک محبت کی الگ پہچان وہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پھر شاعر نے ان کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، کیا خوب لکھا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، ہمارا بچہ نہیں جانتا تھا کہ ترجمہ قرآن کیا ہوتا ہے۔ اگر عشق سے لبریز اگر کسی نے ترجمہ قرآن دیا گے تو اسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ہمارا بچہ نہیں جانتا تھا کہ ہدایت بخشش کسے کہتے ہیں۔ آج بچہ بچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے قصیدے پڑھتا ہے، ان کے لکھے ہوئے نغمے لاپتا ہے۔ وہ کس کا کرم ہے؟ جی ہاں، یہ شاعر نے لکھا ہے کہ پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو ہے اس صدی میں وہ احمد رضا کا ہے، وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور پھر لکھا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درج شاہ ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو سنا ہے کہ کیسی خدمت کی ہے، کیسا محبت سے لبریز ہمیں قرآن پاک ترجمہ قرآن کنز ایمان دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میں بات کرتا چلوں نا کہ اسی شعر کی کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، تو کیسی خدمت کی ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، حالانکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں کیونکہ بات چلی ہے تو سوچا یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی۔ مفتی امجد علی اعظمی کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا خان کے پاس آیا اور آ کر کہا حضرت ایک ایسے ترجمے کی ضرورت ہے کہ جو کیا ہو سب سے بہترین ترجمہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد رضا خان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چند دن دے دیے جائیں میں مطالعہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امجد علی اعظمی کہ امام احمد رضا خان کہتے کہ قرآن پڑھتے جاؤ میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ مفتی امجد علی اعظمی قرآن پڑھتے گئے، احمد رضا ترجمہ کرتے گئے یہاں تک کہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیا۔ اب مفتی امجد علی اعظمی کہتے ہیں کہ میں ذرا صرف اور صرف اپنی دلی تسلی کے لیے اس کو میچ تو کروں کہ یہ سب سے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کتنے ترجمے اٹھائے، سب سے بہترین ترجمہ وہ پایا جو احمد رضا نے لکھوایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر شاعر نے کہا ہے نا
کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور پھر سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، جلنے والے جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ عشق والے عشق والوں کی باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، حالانکہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن آج میں آپ کا ایک پہلو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے عشق۔ امام احمد رضا خان کیسا سرکار سے عشق کیا کرتے تھے، نظم کے اندر، نثر کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کتنی مثالیں لایا ہوں، شاید پوری نہیں بیان کر پاؤں، صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امام احمد رضا خان سرکار سے کیسی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آج تو دور ہے نا میرے محترم اور پیارے بھائیو فیس بک کا، آج تو دور ہے واٹس ایپ کا، آج تو دور ہے انسٹاگرام کا، آج تو دور ہے ای میل کا، کہ یہاں سے ٹھک بٹن دبایا وہاں پہنچ گیا۔ پچھلے دور کے اندر ایسا نہ ہوتا تھا، بلکہ کئی دور دراز مقام سے میں آپ کو اس کی مثال سمجھاتا چلوں کہ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آنی ہے تو آپ کا ایک شہرائے آفاق، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے فتاوی رضویہ شریف، اس کو صرف اٹھائیے گا، ہر پیج پلٹتے جائیے گا، اس کے اندر چند سوالات آئیں گے، اس میں کہیں پر لکھا ہوگا کہ افریقہ سے سوال آیا ہوا ہے، کہیں یورپ سے سوال آیا ہوا ہے، کہیں انڈیا سے سوال آیا ہوا ہے، کہیں انڈیا کے کس شہر سے سوال آیا ہوا ہے۔ کیسے آتا تھا؟ چٹھیوں کی صورت میں آتا تھا، خط کی صورت میں آتا تھا، وہ پہنچتے پہنچتے کئی دن لگ جاتے تھے۔ اب ذرا امام احمد رضا خان کا عشق سماعت فرمائیے گا۔ اب جب چٹھی کھولنے پر ایک معمور خادم تھا، وہ چٹھیاں کھولتا، جو بھی سوالات ہوتے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اب ان میں یہ تو دیکھیں ہر دور کی بات ہے کہ جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں آگ لگانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، ہر دور کا یہ سلسلہ رہا ہے۔ اب جب وہ چٹھیاں کھولتے تو پتہ ہے کیا، بعض ایسی چٹھیاں ہوتی کہ جس میں امام احمد رضا خان کو برے القابات سے نوازا گیا ہوتا، بری باتیں کہی گئی ہوتی، آپ کے اوپر الزام لگائے ہوئے ہوتے، آپ کو گالیاں دی ہوئی ہوتی۔ اب جیسے ہی وہ خط آپ کا خادم پڑھتا غصے میں آ جاتا، لیکن امام احمد رضا خان جب وہ چٹھیاں پڑھتے اس کو سائڈ میں رکھ دیتے، اس کا کوئی جواب نہ دیتے۔ ذرا سماعت فرمائیے گا، آج اگر میری ذات ہوتی میں ایک مرتبہ برداشت کروں گا، 2 مرتبہ برداشت کروں گا، لیکن میں انتقام لینے کی کوشش کروں گا، لیکن احمد رضا کے صبر پر قربان جائیے، احمد رضا کے ایک عقلی پہلو پر قربان جائیے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ایک مرتبہ ان کے خادم نے پوچھ لیا، حضرت آپ کو اتنا برا بلا کہتے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا جواب سماعت فرمائیے گا۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ میں جنہوں نے مجھے برا بلا کہا ہے، میں ان کو جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنا وقت اس جواب میں لگے میں پیارے آقا کی مدحو سرائی میں وہ وقت لگا دوں، پیارے آقا کی مدحو سرائی میں وہ وقت لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ جب قلم اٹھایا پیارے آقا کے لیے اٹھایا، جب قلم اٹھایا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھایا۔ ایک بہت مشہور کلام ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہ کلام لکھا کب ہے؟ ایک نان پارا کا بادشاہ تھا، توجہ سے عشق کو گرمانے کے لیے، آگے بھی مہینہ ہمارے پیارے آقا کی 12ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس دفعہ تو قربان جائیں، کیا پتا
بلکہ میں یہ اتھینٹک طریقے سے کہتا ہوں، کیا پتا نہیں، بلکہ یہ کہ ہمیں ایسا لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جبلی جشن ولادت ہے، گولڈن جشن ولادت ہے، کہ پتہ نہیں ہماری نسلیں بھی یہ دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، لیکن اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے پیارے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت منانا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد کی بھی بات کریں گے وقت پر، لیکن ابھی میلادیوں کی بات کرتے ہیں کہ میلادی کیسے عشق کرتے ہیں سرکار کے حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نان پارا کا بادشاہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑے بڑے شعراء کو بلاؤ، میری بارگاہ میں قصیدے لکھیں اور انعام پائیں۔ بڑے بڑے شعراء آتے ہیں، نان پارا کے بادشاہ کے کیا ہے قصیدے گاتے ہیں، انعام پاتے ہیں چلے جاتے ہیں، انعام پاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جب کچھ شعراء احمد رضا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت آپ کا قلم تو بڑا شاندار جاندار ہے، آپ بھی کچھ لکھیے نان پارا کے بادشاہ کے بارگاہ میں اور کچھ انعام وصول کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پھر قلم اٹھاتے ہیں، اور قلم کس کے لیے اٹھاتے ہیں؟ دنیاوی بادشاہ کے لیے نہیں اٹھاتے، بلکہ اس بادشاہ کے لیے اٹھاتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ ارے یہ سب کچھ جس کے لیے بنایا گیا ہے، پھر احمد رضا نے اس کے لیے قلم اٹھایا۔ احمد رضا نے اس کے لیے کیا اٹھایا؟ قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر لکھا وہ کمال حسن حضور ہے۔ پیارے آقا کا حسن کیسا ہے؟ پیارے آقا کا حسن کمال کا حسن ہے۔ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یعنی نقص کہتے ہیں ایک عیب کو اور ایک کوتاہی کو۔ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ خار کہتے ہیں کانٹوں کو، خار کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں کو۔ آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہوگا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ کانٹوں کے ذرات ہوتے ہیں، پیلے پیلے کلر کے ڈاٹ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ پھول ہے، لیکن ایسا پھول ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار کانٹوں سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آج روشنی کی جائے، اعلیٰ ترین روشنی کی جائے، وہ معاشرے کو روشن ضرور کر دیتا ہے، لیکن وہ لائٹ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر ہاتھ لگایا جائے نا تو وہ گرم ہوتی ہے، یعنی خود عیبدار ہو جاتی ہے، دوسروں کو روشن کر دیتی ہے۔ لیکن میرے آقا کا حسن ایسا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی یہ گرم ہونے والے نہیں ہیں، یہ عیب والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں اس بات کو سمجھیے گا، آج تک تو ہم صرف سنتے رہتے ہیں نا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی بات کی وضاحت کہ گمان نقص جہاں نہیں، تیرے تو وصف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اوصاف کو بیان کیا جائے، سمجھیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایک کاش دل میں اتر جائے میری بات، جب یہ بات یہاں اترے گی نا تو یہاں سے بے ساختہ سرکار کی محبت میں، میرے لیے نہیں سرکار کی محبت میں نکلنا چاہیے۔ سبحان اللہ کا جملہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے وصف بیان کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا وصف کو بیان کرنے سے انسان رک جائے گا۔ انسان کیا کر جائے گا؟ رک جائے گا۔ بھائی انسان ہے نا، کتنے اوصاف بیان کرے گا، اور صاف بیان کر کر بھی، تعریفات کر کر بھی
تھک جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کسی انسان کی تعریف کرتے کرتے قلم رک جائے گا, زبان سوکھی پڑ جائے گی, لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو وصف ہے نا بیان کرنا, اس کی جو انتہا ہوتی ہے نا, وہ بھی انتہا ایک عیب ہوتی ہے. انتہا کیا ہوتی ہے؟ ایک عیب ہوتی ہے, اور اس عیب سے بھی آپ پاک ہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ, اگر دنیا کے کسی انسان کی, عام انسان کی بات کی جائے تو وصف کی انتہا ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ, آپ کے اوصاف اتنے گئے. یا رسول اللہ, قلم کی سیاہی رک سکتی ہے, قلم کی سیاہی سوکھ سکتی ہے, ہماری زبانیں ختم ہو سکتی ہیں. یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ اوصاف کی انتہا ہو سکتی ہے, آپ کی محبت کی انتہا نہیں ہو سکتی. فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے, یعنی عیب ہے انتہا, لیکن میں اس سے بڑھ کر بھی کیا کہوں, میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے, آپ کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے. تو فرمایا نا, کیا فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور پھر آخر میں مکہ لکھتے ہیں, کروں مدح اہل دول رضا ہے, کروں مدح اہل دول, پیسے والوں کو, شاہی لوگوں کو, بادشاہوں کی میں تعریفات کرتا رہوں, اتنا میرا عقیدہ کیا ہے, ڈگمگ نہیں ہے. کروں مدح اہل دول رضا, ارے پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا ہے نہ نہیں, میرا دین کوئی ٹکڑی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس نے چاہا میں نے اس کی تعریف کر دی, بلکہ یہ قلم اٹھے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھے گا. سبحان اللہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یہ ہیں عاشق رسول, یہ ہے ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ آپ نے ایک اور شعر سنا ہوگا, اور وہ بھی بڑا کمال کا شعر ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اور اعلیٰ حضرت کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے. فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب یہ شعر کس واقعے کی عکاسی کر رہا ہے؟ نبی پاک, ذرا سنیے گا میرے محترم اور پیارے بھائیو, محبت کے کانوں سے سنیے گا, انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے. آج تک فقط ہم نے کیا ہے, شعر سنا ہے, آئندہ کبھی یہ سنیں گے نا تو لطف دوبالا ہو جائے گا. یہ لطف کیا ہے, یہ کس واقعے کے پیچھے یہ شعر لکھا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن پاک لے کر آئے, کفار مکہ کو کہا کہ یہ قرآن کیا ہے, رب کا کلام ہے. تو بڑے بڑے جو جہالہ تھے, ابو جہل جیسے وغیرہ وغیرہ جو ان کے پیروکار تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ رب کا قرآن کیسے ہو سکتا ہے. میں بڑا مختصر کر کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے, بس انہوں نے کہا کہ یہ رب کا قرآن نہیں ہے, یہ تم اپنے پاس سے لے کر آئے ہو. اب بڑے دل لگا دیے, بڑے سوچ و بچار کے بعد انہوں نے چند الفاظ کا انتخاب کیا. وہ چند الفاظ کون کون سے ہیں؟ وہ چند الفاظ ہیں کبارا, کبار, لفظ کبار, لفظ عجاب, لفظ استہزاء. یہ تین لفظ ہیں, اگرچہ تھوڑے ہارڈ ہیں لیکن سماعت فرمائیے گا. لفظ کبار, لفظ عجاب, لفظ استہزاء, یہ تین لفظ لے کر آئے اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رب کا قرآن ہے, تو دیکھیں لفظ کبار اس قرآن میں آیا ہے, لفظ عجاب اس قرآن میں آیا ہے, لفظ استہزاء اس قرآن میں آیا ہے, جو کہ کیا ہے, عرب کے لوگوں کی شایع نشان نہیں ہے, یہ فصیح عربی نہیں ہے. جب یہ فصیح عربی نہیں ہے تو پھر یہ رب کا قرآن بھی نہیں ہو سکتا. یہ اعتراض کیا تھا کفار نے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے, پھر تم اپنے بڑے کسی عربی دان کو بلا لو, ہم اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آیا یہ لفظ عربی ہے یا نہیں ہے. تو تم کہتے ہو کہ فصیح عربی نہیں ہے. اب ایک جو
بالکل گاؤں میں ایک رہنے والا بوڑھا، بہت بوڑھا، کہ جو کیا ہے عربی کا ماہر تھا، فصیح عربی بولنے والا تھا، اس کو بلایا گیا. اس کی عمر کافی تھی. اب وہ لڑکتے لڑکتے آیا سرکار کی بارگاہ میں، بڑی مشکلوں سے لاٹھی سے لڑکتے لڑکتے بیٹھ گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ. سماعت فرمائیے گا، پیارے آقا نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ. وہ پھر لکڑی سے لڑکھڑاتے، یہ میں کسی بوڑھے کی تذلیل نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب وہ لکڑی سے لڑکھڑاتے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کھڑا ہوا بڑی مشکلوں سے سرکار نے پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ. وہ پیارے آقا کی محبت میں پھر بیٹھ جاتا ہے، وہ بیٹھنے لگتا ہے. پیارے آقا پھر فرماتے قم، کھڑے ہو جاؤ. وہ بڑی مشکلوں سے کھڑا ہوتا ہے اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. 4-5 مرتبہ، جسے ہم اپنے الفاظ میں اٹھک بیٹھک کہتے ہیں، سرکار نے کیا ہے ایسا انداز اختیار فرمایا. بڑی دیر کے بعد لڑکتے لڑکتے وہ کھڑا ہوتا، سرکار پھر فرماتے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھنے لگتا، سرکار فرماتے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ بوڑھا شخص سے ان الفاظ کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اب ذرا سماعت فرمائیے گا. بالآخر وہ بوڑھا بھڑک جاتا ہے، وہ بوڑھا غصے میں آ جاتا ہے، اور بوڑھا غصے میں آ کر پتہ ہی کیا کہتا ہے کہ اتستہزئنی بی انا شیخ کبیر ھذا شیء عجاب. یعنی اس بوڑھے نے وہ تینوں الفاظ کہ جس کے لیے اس ابو جہل نے اعتراض کیا تھا کہ یہ رب کا قرآن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فصیح عربی نہیں ہے، فصاحت والے لوگ کو بلایا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کروانا کوئی اس کے لیے مذاق نہ تھا، بلکہ فیصلہ کروانے کا عمل تھا. اس بوڑھے شخص سے ابھی کچھ سوال بھی نہیں ہوا کہ یہ لفظ عربی ہے یا نہیں ہے. وہ عربی دان خود بول اٹھا کہ اتستہزئنی بی، یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ انا شیخ کبار، میں بڑا شیخ ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ھذا شیء عجاب، یہ جو آپ عمل کروا رہے ہیں نا، کبھی بٹھا رہے ہیں، کبھی کھڑا کروا رہے ہیں، کبھی بٹھا رہے ہیں، کبھی کھڑا کروا رہے ہیں. ھذا شیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے جو عقل سے ماورا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس انہی میں میرا جواب ہے، انہی میں میرا جواب ہے. وہ کیونکہ دراصل ان ابو جہل نے، کفار مکہ نے یہی 3 لفظ لائے تھے. وہ لفظ کون سے تھے؟ قبال، عجاب اور استہزاء. سرکار کا یہ عمل تھا، اس کے جواب میں تینوں تھے. اور فرمایا کہ یہ جواب تو سن لو، تم جس کو فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے اور تم کہہ رہے تھے کہ یہ تو کیا ہے عربی کے لفظ ہی نہیں ہے، یہ عجیب لفظ ہیں، یہ تمہارے فصیح عربی دان نے یہ تینوں لفظ کہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو رب کا قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے یہ رب کا قرآن ہے. اسی پورے واقعے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انداز میں یوں لکھا ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال کی شاعری. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اور میں پڑھتے ہیں نا کون سا کلام؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں واللہ کہہ سکتا ہوں کسی بھی ایک پڑھے لکھے کو بھی اگر اٹھا دوں نا تو شاید اس کی تشریح نہیں آتی ہوگی، اس کی تشریح نہیں آتی ہوگی. کیا اردو، کیا عربی، کیا یورپ، کیا کسی ملک میں چلے جائیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر بھی کیا ہے ہر جمعے کو کھڑے ہو کر کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. اور اس کلام کے اندر بس چند شعر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہم پڑھتے ہیں کاش محشر پہ جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ کیا ہے شعر میرے محترم اور پیارے بھائیوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت کی پوری منظر کشی کر رہے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا.
ہر کوئی کیا ہے اپنی اپنی میں ہوگا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب دیدار کروایا جائے گا, سبحان اللہ, کوئی تو مچل رہا ہوگا, کوئی خوشی سے اچھل رہا ہوگا کہ آ گئے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے, آ گئے ہماری شفاعت کروانے والے. لیکن امام احمد رضا خان کہ جو پوری زندگی جس ہستی کے نغمے گاتے رہے, اس ہستی کے لیے کیا ہے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنتے رہے, جب ان کی بارگاہ میں دیکھا جائے گا نا تو وہ کیا ہے وہ بالکل سکتے کے عالم میں کھڑے ہوں گے. اور اسی بات کو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور پیارے آقا کی جب آمد ہوگی, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, سب سرکار پر درود بھیج رہے ہوں گے, کوئی نغمے گا رہا ہوگا, کوئی تعریفی کلمات کہہ رہا ہوگا. لیکن اس وقت احمد رضا کا عالم کیا ہوگا؟ امام احمد رضا خان ہاتھ باندھ کر سکتے کے عالم میں جھرجھری کانپتے ہوئے, اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے وہاں کھڑے ہوں گے. پر اسی وقت قدسی فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے احمد رضا کیا ہو گیا؟ پوری زندگی جس کے نغمے گاتا رہا, پوری زندگی جس کے قصیدے پڑھتا رہا, پوری زندگی جس کے لیے تو نے قلم اٹھایا, پوری زندگی جس کے لیے بولا, آج جب اس والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کروایا جا رہا ہے تو تو نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہے, بڑے باادب طریقے سے کھڑا ہوا ہے, ارے کانپ رہا ہے, ارے جانا اس کی بارگاہ میں اور جا کر کوئی فریاد کر, اللہ اکبر کبیرہ. احمد رضا بس یہی کہے گا, کیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, قدسی کہیں گے ارے کچھ تو کہو رضا, ارے وہ ہستی آ گئی ہے, وہ دعا والے چہرے کا دیدار تو کر لو, اور لیل کی چمکتی ہوئی زلفوں کا دیدار تو کر لو. لیکن اس وقت بھی احمد رضا کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, بس سرکار پر درود پڑھ رہے ہوں گے, سرکار پر سلام پڑھ رہے ہوں گے. اور پھر ایسی محبت کا صلہ ملا ہے کہ جب دوسری مرتبہ مدینے تشریف لے جاتے ہیں نا, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. جب مدینے پہنچتے ہیں اور مدینے پہنچ کر جب سرکار کے دامن سے قدموں سے لپٹتے ہیں, سرکار کے مزار مبارک پر جلوگر ہوتے ہیں تو کلام لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آج تو تیری خوشیوں کی معراج ہے, بہار کے دن آ گئے ہیں, آج تو برسات کے دن آ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تجھے سرکار کے روزے پر بلا لیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. آخر میں بہت سے شعر ہیں, بہت سے شعر ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آخر میں بس کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. دل میں اعلیٰ حضرت کی تمنا تھی کہ سرکار کا دیدار ہو جائے, سرکار کا دیدار ہو جائے, یہ تمنا دل میں تھی. اب لکھتے رہتے ہیں لیکن دیدار نہیں ہوتا, سو جاتے ہیں, خواب میں بھی دیدار نہیں ہوتا. اگلے دن یہ مقطع لکھتے ہیں کہ اعلیٰ اے احمد رضا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے تو لفظ کتے لکھا ہے کہ یعنی تجھ سے بہتر کیا ہے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, اور تیرا تقاضا کیا ہے, تیری چاہت کیا ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. ابھی یہ جملہ لکھا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں احمد رضا کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ایسے سرکار کے ایک عاشق کی تمنا پوری ہوتی ہے. مکے جاتے ہیں نا, جا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں, طواف بس آخری بات, طواف کرتے جب پڑتی ہے میزاب رحمت پر نظر, اللہ کرے ہمیں بھی وہ دیدار نصیب ہو جائے, اللہ کرے ہمیں بھی وہ طواف نصیب ہو جائے. جب میزاب رحمت پر نظر پڑتی ہے تو پھر فی البدیع جملہ لکھتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور پھر کہتے ہیں غور سے سن تو رضا, او آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے, بھر کر جام پیا ہے. فرمایا آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے, آؤ ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی وہ ساقی کہ جو کوثر کے دریا پر رہ کر اپنے
امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوگا. فرماتے ہیں کہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آؤ ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھیں. اور پھر کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. یعنی کعبہ خود کہہ رہا ہے کہ جا احمد رضا, کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, آؤ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. ہے یعنی خود کعبہ کہہ رہا ہے جاؤ جس کی تمنا میں آئے ہو اس کا دیدار کر لو, اس سے کہ روزے کا دیدار کر لو. سبحان اللہ, یہ عاشق ہیں. اور انشاءاللہ اسی عاشق نے ہمیں سکھایا ہے. کیا سکھایا ہے؟ کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. منائیں گے نا ذکر انشاءاللہ؟ کون کون منائے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. اب آئیں گے کچھ اٹھنے والے, کہیں گے کہ یہ کون سی عید آ گئی. ارے بولنے والوں کو بولنے دیجئے گا, بلکہ میں اس سے بھی اگلا جملہ کہتا ہوں کہ بھونکنے والوں کو بھونکنے دیجئے گا. یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص چاند پر بھونکتا ہے, چاند کی چمکاہٹ میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم نے سرکار کا میلاد منانا ہے. ارے تمہارے نصیبوں میں بھونکنا ہے, ہمارے نصیبوں میں سرکار کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ تو 1500 سالہ جشن ولادت ہے. اللہ کریم سے دعا ہے انشاءاللہ ولادت کا بھی ذکر خوب بڑھ چڑھ کر کریں گے, اور اپنے گھروں پر بھی لائٹنگ کریں, لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کو ایذا نہ دیں. ہو سکے, بلکہ ہو سکے کیا کہ اگر آپ لائٹنگ کر رہے ہیں تو گھر کی بجلی سے اس کا استعمال کریں. اگر کنڈا لگا بھی رہے ہیں تو کیسی سے اس کا بجلی کا بل بنوا لیں, تاکہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر سرکار کا میلاد منائیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاق کائنات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد کثرت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صرف 2 اعلان ہیں, صرف بند کر دو اس 2 اعلان ہیں. 2 اعلان یہ ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بدھ والے دن ہماری